تصور میں بہار لکھنؤ، گل سے رنگی تر ہے خار لکھنؤ، ہے تصور میں بہار لکھنؤ، نشے سے بہتر خمار لکھنؤ، ہے چمن ہر رہ گزارے لکھنؤ، لکھنؤ لکھنؤ یہ لکھنؤ۔ یہ اودھ ہے، ہندوستان کی مقدس سرزمین، عہد رامائن کی پاکیزہ دھرتی، بھگوان رام کے جانثار بھائی لکشمن کی جاگیر لکھناوتی۔ لکشمن پوری کب سے لکھنؤ کہی جانے لگی پتہ نہیں چلتا، مگر لکھنؤ صدیوں کے لمبے سفر میں مہابھارت کے سادھو سنتوں اور جوگیوں کی تپو بھومی، شنگ، کشان، موریہ، ہرش، پاسیوں اور گڑھوالیوں کے عروج و زوال کا چشمدید گواہ بنا۔ 12ویں صدی عیسوی میں خلجی اقتدار کے ساتھ لکھنؤ ایک نئے انقلاب سے گزرتا ہے۔ ہندوستانی، ترکی، عربی، ایرانی تہذیبوں کا ملن ہوتا ہے۔ ہندو دھرم اور اسلام جب قریب آ جاتے ہیں تو رہن سہن، رسم و رواج، علوم و فنون، مذہبی رواداری اور انسانی رشتوں کی نئی فضا تیار ہوتی ہے۔ 16ویں صدی تک یہ رنگا رنگ تہذیبی فضا لکھنؤ کا مزاج بن جاتی ہے۔ لکھنؤ کا دامن اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ جو یہاں آیا یہی کا ہو گیا۔ مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا بزرگ سیرت صوبے دار شیخ عبد الرحیم لکھنؤ کی فضاؤں میں نئے رنگ پکھیرتا ہے۔ شیخوں کا خاندان لکھنؤ کی تعمیر و ترقی کی نئی تاریخ مرتب کرتا ہے۔ 26 محرابوں والے قلعے، مچھی بھون کے یہ کھنڈرات، پنچ محل، اکبری دروازہ اور شیخ عبد الرحیم کی آخری آرام گاہ نادان محل اس دور کی شاندار تاریخ اور عظیم گنگا جمنی تہذیب کی جھلک دکھا رہے ہیں۔ وہ تہذیب جس نے ہندوستان کی تصویر اور تقدیر بدل کر رکھ دی۔ مقدس ندی آدی گنگا گومتی کے دامن میں آباد اس خوش نصیب شہر لکھنؤ کو تو برصغیر ہندوستان کے حسین و جمیل تمدن کا گہوارہ بن کر مشہور عالم ہونا تھا۔ مغل اعظم اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب اور محمد شاہ رنگیلے تک لکھنؤ سجتا سنورتا مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ سلطنت مغلیہ کے جاہ و جلال کی علامت، ہند اسلامی طرز تعمیر کا شاہکار، مسجد ٹیلے والی، لکھنؤ کے تاج پر جگمگاتا ہوا ہیرا، عہد اورنگزیب عالمگیر کی یادگار۔ ٹیلے والی مسجد زبان حال سے شہر کے شاندار ماضی کی داستان سنا رہی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی سے شہر لکھنؤ کی تاریخ کے اس درخشاں باب کا آغاز ہوتا ہے جو لکھنؤ کی دائمی پہچان بن گیا۔ نوابی نے اودھ کی پرشکوہ تاریخ، محمد شاہ رنگیلے کی کمزور ہوتی سلطنت کے صوبے دار امین الدین سعادت خان نیشا پوری، برہان الملک کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے جس نے لکھنؤ کو خود مختار ہو چکے شیخوں سے چھین کر از سر نو مغل سلطنت میں شامل کیا۔ برہان الملک نے مقدس شہر اجودھیا کے قریب گھاگرا ندی کے ساحل پر اپنی فوجی چھاونی بنائی۔ یہی مقام اودھ کی نئی راجدھانی فیض آباد کے نام سے مشہور ہوا۔ برہان الملک نے علاقے کا مزاج بدل دیا۔ اودھ ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کا گہوارہ بن گیا۔ سن 1738 عیسوی ایرانی حملہ آور نادر شاہ نے دلی کو برباد کر دیا۔ نواب برہان الملک نے نادر شاہ کو 2 کروڑ نذرانہ دے کر بے بس ہو چکے محمد شاہ سے اودھ کی عملداری اپنے بھانجے اور داماد
مرزا مقیم ابو المنصور خان صفدر جنگ کے نام لکھوا لی۔ نواب صفدر جنگ نے راجدھانی فیض آباد کو خوبصورت عمارتوں، چھاونیوں اور بازاروں سے آراستہ کر دیا۔ سن 1750 عیسوی میں صفدر جنگ کی وفات ہو گئی۔ مرحوم نواب کی وصیت کے مطابق جنازہ دلی لایا گیا۔ ولی عہد نواب شجاع الدولہ نے دہلی میں صفدر جنگ کا شاندار مقبرہ تعمیر کرایا۔ نئی دہلی کے قلب میں مدرسہ و مقبرہ صفدر جنگ کی خوبصورت عمارت نواب شجاع الدولہ کے ذوق تعمیر کا اعلان کر رہی ہے۔ سونے کی چڑیا بھارت کے لیے پرتگالیوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں نے جال بچھائے، مگر انگریز کی شاطر سیاست کامیاب ہو گئی۔ ملک پر انگریزوں کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وطن پرست نواب شجاع الدولہ نے ہندوستان کو برطانوی قبضے سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ 1764 عیسوی میں بکسر کے مقام پر زبردست جنگ میں شجاع الدولہ کو شکست ہوئی، مگر اس نے انگریزوں کو خطیر رقم تاوان میں دے کر باج گزار کی حیثیت سے حکومت کرنا گوارا کر لیا۔ 1775 عیسوی میں شجاع الدولہ کا انتقال ہو گیا۔ فیض آباد کے محلات، خوبصورت باغ گلاب باڑی اور نواب شجاع الدولہ کا مقبرہ زبان حال سے اس دور کی داستان سنا رہا ہے۔ نواب شجاع الدولہ کی ملکہ امت الزہرا بہو بیگم کی دینداری، دانش مندی، رحم دلی اور سخاوت کے افسانے آج بھی فیض آباد کی فضاؤں میں گونج رہے ہیں۔ بہو بیگم کے مقبرے کا یہ جمال و جلال اودھ کی پہلی راجدھانی فیض آباد کے عروج و زوال کی گواہی دے رہا ہے۔ تاج محل کی طرح بہو بیگم کی قبر بلند عمارت کے تہ خانے میں ہے۔ قبر کا نشان بالائی منزل پر امام باڑے میں بنایا گیا ہے، جہاں شہیدان کربلا کی یاد میں آج بھی مجالس عزا برپا ہوتی ہیں۔ سن 1775 میں نواب شجاع الدولہ کے فرزند نواب آصف الدولہ تخت نشیں ہوئے۔ انہیں لکھنؤ کی رنگا رنگ زندگی سے عشق تھا۔ والدین کی مرضی کے خلاف لکھنؤ میں رہنا انہیں پسند تھا۔ سلطنت مغلیہ کا چراغ گل ہو رہا تھا، دلی اجڑ رہی تھی۔ ہر طبقے کے لوگ دلی چھوڑ کر اودھ میں پناہ لے رہے تھے۔ نواب آصف الدولہ نے لکھنؤ کو راجدھانی بنایا۔ فیض آباد ویران ہو گیا۔ علم و ہنر کے قدردان، رنگین مزاج شاہ خرچ نواب آصف الدولہ نے لکھنؤ کو ایسی شان و شوکت عطا کر دی کہ یہ اس وقت ایشیا کا سب سے خوبصورت شہر بن گیا۔ نوابی نے اودھ کا خانوادہ شیعہ مسلک سے وابستہ تھا۔ آصف الدولہ کے دور سے ہی لکھنؤ شیعت کا مرکز بن گیا۔ کربلا کے سانحے کی یاد میں تعزیہ داری، ماتم، عزاداری، مرثیہ خوانی اور ماہ محرم کی رسومات بڑے اہتمام اور عقیدت سے منائی جانے لگیں۔ شاندار امام باڑے، عزا خانے، کربلائیں اور مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ نواب آصف الدولہ کی یادگار ساری دنیا میں مشہور۔ لکھنؤ کا عظیم الشان امام باڑہ آصفیہ یا بڑا امام باڑہ ہند ایرانی فن تعمیر کا کرشمہ سن 1784 میں تعمیر ہوا۔ اس علاقے میں پتھر دستیاب نہیں ہوتا۔ لکھنؤ کی زیادہ تر تاریخی عمارات اینٹوں اور خاص قسم کے مسالے سے تعمیر کی گئی ہیں، لیکن پچی کاری، منبت کاری اور مضبوطی پتھروں کی عمارت سے کم نہیں۔ اس پرشکوہ امام باڑے کی دلچسپ کہانی سنا رہے ہیں۔ لکھنؤ کی تاریخ و تہذیب کی زندہ نشانی نواب جعفر میر عبداللہ آف شیش محل۔ ایک دور وہ آیا کہ جب لکھنؤ میں قحط پڑ گیا تھا۔ نواب آصف الدولہ بہادر نے
آصفی مسجد تعمیر کروا لی تھی، جب وہ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ ان کے اعزاء، ان کے وزراء، یہاں کے رؤساء اور شرفاء بھی تشریف لے گئے، اور نماز کے بعد انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اس شاندار مسجد کے ملحق اگر اسی کے شایان و شان ایک امام باڑہ بھی ہوتا تو کیا خوب ہوتا۔ نواب آصف الدولہ بہادر نے فرمان جاری کیا کہ امام باڑے کی تعمیر کے لیے نقشہ تعمیر کیا جائے، مرتب کیا جائے اور پیش کیا جائے۔ حافظ کفایت اللہ جو کہ ایرانی نسل کے تھے، ان کا پلان اس کو اپروو کیا گیا، لیکن اس پلان میں ایک مقام کے اوپر ایک ضعیفہ تھیں جن کا نام تھا لاڈو، وہ پیشے سے وہ ساخن تھیں، وہ لاڈو ساخن کہلاتی تھیں، ان کی وہاں پہ ایک کھپریل پڑی ہوئی تھی۔ حافظ کفایت اللہ نے نواب سے یہ عرض کیا کہ اگر یہ اراضی نہیں لی جاتی ہے تو وہ نقشہ مکمل نہیں ہوگا، لہٰذا اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ یہ اراضی مجھے مرمت فرمائیں اور اس کے عوض میں آپ جو چاہیں، جہاں چاہیں اور جتنا چاہیں مجھ سے آپ لے لیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ جگہ اس لیے نہیں دے سکتی کہ میں اپنے مولا کا تعزیہ رکھتی ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام کا وہ تعزیہ رکھتی تھیں، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ نواب آصف الدولہ بہادر بنفس نفیس ان ضعیفہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہی گزارش کی، اور انہوں نے ان سے بھی صاف انکار کر دیا کہ میں یہ جگہ اس لیے نہیں دے سکتی کہ میں اپنے مولا کا تعزیہ رکھتی ہوں۔ تو نواب آصف الدولہ نے فرمایا کہ جن مولا کا تعزیہ آپ رکھتی ہیں، انہی مولا کا تعزیہ اور زری رکھنے کے لیے میں ایک امام باڑہ تعمیر کروانا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے اور آپ اس کے عوض میں جو چاہیں، جہاں چاہیں اور جتنا چاہیں مجھ سے لے لیں۔ تو انہوں نے اپنی 2 شرطیں رکھیں کہ جس تاریخ کو میں اپنے مولا کا تعزیہ رکھتی ہوں اسی تاریخ کو وہ رکھا جائے، اور جس جگہ پر رکھتی ہوں اسی جگہ پر رکھا جائے۔ نواب آصف الدولہ نے یہ دونوں شرطیں ان کی منظور کیں، اور لاڈو ساخن نے مولا کو ہبہ کر دی وہ زمین، اور نواب سے ایک پیسہ اس کے عوض میں اجرت نہیں لی۔ یہ بات ہے 1784 کی۔ وہ وعدہ جو نواب آصف الدولہ نے اس وقت کیا تھا وہ آج بھی وفا ہو رہا ہے۔ 28 ذی الحجہ کو لاڈو ساخن کے نام کا وہ امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ آصفی امام باڑے میں گشت کرتا ہے، اور اسی مقام پر رکھا جاتا ہے جہاں پر وہ لاڈو ساخن رکھتی تھیں، اور شاہی زری کے پیچھے پہلی محرم کے جلوس میں وہ تعزیہ بھی ساتھ ہوتا ہے، جو کہ بڑھیا کا بھی تعزیہ کہلاتا ہے اور لاڈو ساخن کا بھی تعزیہ کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے مولا کو ہبہ کر کے نواب آصف الدولہ کو امام باڑے کے لیے جگہ گفٹ کی، اور وہ ثواب دارین میں شامل ہو گئیں۔ ساری دنیا میں لکھنؤ کی شاندار پہچان رومی دروازہ، امام باڑہ آصفیہ کا صدر دروازہ، سن 1858 کی شکست و ریخت کے بعد انگریزوں نے امام باڑے کی فصیل کو چھوٹا کر کے دروازے کو امام باڑے سے الگ کر دیا۔ اس بے نظیر امام باڑے کا نقشہ ایران کے انجینئر کفایت اللہ نے بنایا تھا۔ عمارت کا عرض 52 فٹ اور طول 167 فٹ ہے۔ لداؤ کی اتنی بڑی چھت دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اسے فن تعمیر کا عجوبہ کہا جاتا ہے۔ چھت کے بالائی حصے میں مشہور بھول بھلیاں دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ نواب آصف الدولہ کو لکھنؤ کی شان و شوکت کے لیے عمارتیں بنانے کا جنون تھا۔ نواب آصف الدولہ کے عہد میں ہندوستان ہی نہیں، ایران، افغانستان اور ترکستان سے بھی ماہرین علم و ہنر لکھنؤ میں آ کر آباد ہوئے۔ نواب آصف الدولہ کی قدردانی اور سخاوت ضرب المثل بن گئی۔ جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔ سن 1798 میں آصف الدولہ دنیا سے رخصت ہوئے۔
اپنے تعمیر کردہ امام باڑے میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ نواب آصف الدولہ کے بعد ان کے فرزند وزیر علی خان تخت نشین ہوئے، مگر رعایا اور انگریزوں نے پسند نہ کیا اور نواب کے سوتیلے بھائی نواب سعادت علی خان اودھ کے حکمراں بنائے گئے۔ انگریز ریزیڈنٹ کے قیام کے لیے ٹیڑھی کوٹھی، لال بارادری، کوٹھی دلکشا نواب سعادت علی خان کی یادگار ہیں۔ سن 1814 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ قیصر باغ میں نواب اور بیگم کے مقبرے پاس کی سڑک سے گزرنے والوں کو جیسے آواز دے رہے ہیں، ہمیں دیکھو، ہم بھی اس شہر کے تاجدار تھے، مگر اب کسی کو شاید ادھر دیکھنے کی فرصت نہیں رہی۔ انگریز کی غاصب سیاست کی حکمت عملی نے نواب سعادت علی خان کے فرزند نواب غازی الدین حیدر کو نواب کی بجائے اودھ کا بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ غازی الدین حیدر نے انگریز کے سر پر سوار رہنے کے باوجود سچ مچ بادشاہت کی۔ حضرت علی شیر خدا کے روزے کی شبیہ بادشاہ غازی الدین حیدر نے بڑی عقیدت کے ساتھ تعمیر کرائی۔ یہ عظیم الشان علامتی روضہ دلوں میں داماد رسول باب العلم سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی سے محبت اور عقیدت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ لکھنؤ کے عقیدت مندان مولائے کائنات نے بڑے اہتمام سے سنبھال کر رکھا ہے۔ محرم اور دوسرے مواقع پر یہاں بڑی بڑی مجالس وغیرہ کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ یہ مقدس ذریح، جھاڑ فانوس اور سامان آرائش زیادہ تر اسی وقت کا ہے۔ بادشاہ غازی الدین حیدر یہاں شاہ نجف کے قدموں میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ سن 1818 میں غازی الدین حیدر کے بیٹے نصیر الدین حیدر بادشاہ ہوئے۔ یہ ضرورت سے زیادہ عیش پرست اور رنگین مزاج تھے۔ ان کو علم نجوم و حیات سے بے حد دلچسپی تھی۔ تارے والی کوٹھی کے نام سے رصدگاہ بنوائی تھی۔ بادشاہ نے اپنے نام سے منسوب کربلا بھی تعمیر کرائی۔ سن 1837 میں کسی نے انہیں زہر کھلا کر موت کی نیند سلا دیا۔ اپنی کربلا میں دفن ہیں۔ لکھوری اینٹوں کے یہ مینار اس کم نصیب حکمراں کی یاد دلا رہے ہیں۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے بعد انگریزوں کی مرضی سے نواب سعادت علی خان کے عمر رسیدہ بیٹے نصیر الدولہ محمد علی شاہ تخت نشین ہوئے۔ یہ تجربے کار اور سنجیدہ مزاج تھے۔ والد کا شاندار زمانہ دیکھے ہوئے تھے۔ محمد علی شاہ کو آصف الدولہ کی طرح عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا۔ امام باڑہ حسین آباد محمد علی شاہ کا شاہکار چھوٹا امام باڑہ کے نام سے مشہور عالم بڑے امام باڑے سے چھوٹا ہو کر بھی بہت بڑا ہے۔ حسین آباد ٹرسٹ کی نگرانی میں اس حسین و جمیل امام بارگاہ کی زیب و زینت روز اول کی طرح برقرار ہے۔ مجالس، ماتم اور سوز خوانی کا اہتمام بڑی عقیدت سے کیا جاتا ہے۔ ریاستی حکومت نے شاندار برقی روشنی کا اہتمام کر دیا ہے۔ ہر شام امام باڑہ اور حسین آباد کی تاریخی عمارتوں پر جیسے رنگ و نور کی بارش ہوتی ہے۔ محمد علی شاہ لکھنؤ کو عراق کے قدیم شہر بابل کا ہم پلہ بنانا چاہتے تھے۔ بابل کے مشہور عالم مینار کی طرز پر یہ ست کھنڈا مینار بنوانا شروع کیا، مگر سن 1842 میں ان کی موت ہو جانے سے نامکمل رہ گیا۔ مینار کی ساخت سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر
اس کی 7 منزلیں بن جاتی تو یہ کس قدر بلند اور شاندار ہوتا۔ لکھنؤ کی یہ عالیشان جامع مسجد بھی محمد علی شاہ کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ بادشاہ کی نگرانی میں حسین آباد کے اس خوبصورت علاقے میں منصوبہ بند طریقے سے گزرگاہیں، تالاب اور باغات بنائے گئے۔ اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ انگریزوں کا یہ گھنٹہ گھر برطانوی حکومت کی یاد دلاتا رہتا ہے، جس نے لکھنؤ کی وہ صورت بدل ڈالی جس پر لکھنؤ والوں کو ناز تھا۔ محمد علی شاہ کے بعد ان کے فرزند امجد علی شاہ تخت نشین ہوئے۔ یہ بادشاہ متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھا۔ دنیاوی معاملات سے دور رہنے کی وجہ سے نظام سلطنت درہم برہم ہو گیا، خزانہ خالی ہو گیا۔ اس کے باوجود بادشاہ نے لکھنؤ کا خوبصورت محلہ حضرت گنج آباد کیا، جو آج شہر کا بارونق بازار ہے۔ شاہ کا نام اونچا کیا وزیر ریاست امین الدولہ نے، جس نے قلب شہر میں محلہ امین آباد بسایا۔ یہ امین آباد آج کے لکھنؤ کا سب سے بارونق علاقہ ہے۔ امین الدولہ کی سب سے بڑی یادگار سیدنا حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی، حضرت امام حسین کے جانثار بھائی حضرت عباس کے روضے کی شبیہ لکھنؤ کی نہایت شاندار زیارت گاہ سقائے اہل بیت حضرت عباس مشکیزہ لے کر دریائے فرات پر 3 دن کے پیاسوں کے لیے پانی لانے گئے تھے۔ وہ ظالموں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سن 1845 عیسوی امجد علی شاہ کی وفات کے بعد اودھ کے آخری بادشاہ نواب واجد علی شاہ تخت نشین ہوئے۔ دلی میں مغل سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ لال قلعے میں بہادر شاہ ظفر انگریزوں کے وظیفہ خوار نام کے بادشاہ تھے۔ نواب واجد علی شاہ جان عالم پیا کی یادیں لکھنؤ کے گوشے گوشے میں زندہ ہیں۔ امام باڑہ سبطین آباد آخری تاجدار اودھ کی خوبصورت نشانی اسی عظیم الشان عمارت میں نواب واجد علی شاہ کی والدہ ملکہ زمانی بیگم عاشق محل اور بھائی کینواں قدر دفن ہیں۔ یہ ہے ملکہ زمانی بیگم عاشق محل کی یادگار۔ امام باڑہ تال کٹورا حسین و جمیل پچی کاری عمارت کو بے نظیر بنا رہی ہے۔ ہندوستان پر انگریز کا تسلط قائم ہو چکا تھا۔ اودھ کیسے بچا رہتا؟ واجد علی شاہ کی بادشاہت چھین لی گئی۔ سن 1854 میں
بادشاہ جلا وطن ہو کر مٹیا برج کلکتہ میں آباد ہوئے۔ وہاں بھی سبطین آباد نام سے خوبصورت امام باڑہ تعمیر کرایا۔ کاظمین حضرت امام حسین کے روضہ اطہر کی شبیہ، لکھنؤ کے نوابین کے حسن عقیدت اور اس وقت کے کاریگروں کے کمال فن کا کرشمہ۔ لکھنؤ کی مقدس زیارت گاہ فاطمین، پیغمبر اسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا کی یاد میں یہ عزا خانہ عہد نوابین کی یادگار ہے۔ ہندوستان میں یہ روایات آل رسول سے بے پناہ محبت اور عقیدت کی علامت بن گئی ہے۔ اٹھو بابا میں کروں گی نہ تماچوں کہ کبھی تم سے شکایت کیا نہیں آپ کو بابا اپنی بیٹی سے محبت۔ اٹھو بابا اٹھو بابا۔ لکھنؤ کا مشہور امام باڑہ غفران مواب سن 1883 میں مجتہد بزرگ حضرت مولانا دلدار علی غفران مواب نے تعمیر کرایا تھا۔ یہاں عشرہ محرم کو شام غریباں کی مجلس برپا ہوتی ہے۔ پرانی عمارت کی جگہ نئی تعمیر اور توسیع کی گئی ہے۔ امام باڑے کا وسیع و عریض صحن مومنین کی فرشی قبروں سے بھرا ہوا ہے۔ فرش پر خلق خدا چلتی پھرتی ہے۔ عقیدہ ہے کہ عاشقان اہل بیت اطہار کے قدوم سے روحوں کو ثواب ملتا ہے۔ شہر لکھنؤ شروع سے ہی روحانی بزرگوں کی تعلیمات اور برکات سے روشن رہا ہے۔ شہر کے قلب میں یہ بابرکت درگاہ حضرت شاہ مینا کا آستانہ ہے، جہاں بلا لحاظ مذہب و ملت لاکھوں عقیدت مندان حاضری دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ مینا کا عرس ماہ صفر کی 23 تاریخ کو بڑی عقیدت اور دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اور یہ ہے لکھنؤ کے عظیم روحانی بزرگ حضرت پیر سید قیام الدین کھمن پیر کی درگاہ۔ لوگ کہتے ہیں کھمن پیر لکھنؤ والوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ حضرت کھمن پیر سلطان محمد غوری کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے اور لکھنؤ کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ آپ کی درگاہ آج بھی فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ حضرت خادم علی شاہ عرف دادا میاں کا روحانی دربار صدیوں سے لکھنؤ کے ہندو مسلم عوام و خواص کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ حضرت دادا پیر مشہور عالم بزرگ حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف کے مرید خاص اور عزیز تھے۔ تاریخی مسجد ٹیلے والی کے قریب
حضرت شاہ پیر محمد کا یہ بابرکت آستانہ صدیوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت لکھنؤ والوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ حضرت شاہ پیر حضرت شاہ مینا کے ہم عصر خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ شہیدان کربلا کے غم اور محبت نے سچ مچ لکھنؤ میں دھرم اور مذہب کے فرق کو مٹا کر رکھ دیا۔ ہندوؤں نے جوش عقیدت میں مسجدیں اور امام باڑے تعمیر کیے۔ نواب آصف الدولہ کے دیوان، جھاؤ لال کا امام باڑہ بیت المال آج بھی ہندو مسلم اتحاد اور ہم آہنگی کا پیغام دے رہا ہے۔ نوابین اور مسلم رؤسا نے مندر بنوائے۔ لکھنؤ کا یہ خاص ہنومان مندر نواب سعادت علی خاں کی والدہ بیگم عالیہ نے تعمیر کرایا تھا۔ مندر کے کلش پر چمکتا ہوا چاند آج بھی بیگم صاحبہ کی عقیدت اور ہندو مسلم اتحاد کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ عالیہ بیگم کے نام سے یہ گھاٹی بھیتر ہنومان جی کہلاتے تھے۔ گھاٹی بھیتر ہنومان جی تھے، عالیہ بیگم کے نام سے علی گنج ہے۔ ہندو مسلم ایکتا کا یہاں کے نواب آتے تھے، پرساد چڑھاتے تھے۔ ابھی بھی اوپر چاند لگا ہوا ہے شکھر پہ، نوابوں کا چڑھایا ہوا ہے۔ یہاں کے نواب بھی آتے تھے، ابھی بھی آتے ہیں لوگ۔ لکھنؤ اجڑ گیا۔ سن 1856 میں انگریزوں کا اودھ پر قبضہ ہو گیا۔ بادشاہ جلا وطن ہوئے۔ تمام بیگمات اور شاہی خانوادہ لکھنؤ چھوڑ گیا، مگر واجد علی شاہ کی ایک حوصلہ مند بیگم افتخار النساء حضرت محل سینہ سپر ہو کر برطانوی حکومت کے مقابلے پر آ گئیں۔ دلی کی طرح سن 1857 میں لکھنؤ پر بھی قیامت ٹوٹی۔ بیگم حضرت محل کی قیادت میں ریاست کے ہزاروں ہندو مسلمان آزادی کی مقدس جنگ میں شامل ہو گئے۔ سن 1780 میں تعمیر کی گئی انگریزوں کی چھاؤنی، انگریز ریزیڈنٹ کی قیام گاہ، ریسیڈنسی کے کھنڈر، اڑی ہوئی چھتیں، دیواروں پر گولیوں کے نشان، زبان حال سے انگریز کی شاطر سیاست اور آزادی وطن کے لیے مر مٹنے والوں کے جوش اور جذبے کی ولولہ خیز داستان سنا رہے ہیں۔ بیگم حضرت محل نے پہلی جنگ میں انگریز فوجیوں کو پسپا کر دیا۔ کمسن شہزادے نواب برجیز قدر کی چند روزہ حکومت قائم ہوئی، مگر پھر وہی ہوا جو ہندوستان کا مقدر تھا۔ چنہٹ کی خوفناک جنگ میں شکست کے بعد بہادر بیگم حضرت محل دشمن کے نرغے سے نکل کر نیپال چلی گئیں۔ وہیں سن 1879 میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ لکھنؤ کی دھرتی پر ہزاروں آزادی کے متوالوں کا خون بہا، شہر تاراج ہو گیا۔ لکھنؤ کے در و دیوار سے صدائیں بلند ہونے لگی۔ کیوں کر نہ کوئی غم زدہ فریاد کرے، جب غنیم ملک کو برباد کرے۔ مانگو یہ دعا کہ پھر خدا بند کریم اجڑے لکھنؤ کو آباد کرے۔ خداوند کریم نے لکھنؤ والوں کی دعائیں قبول کر لیں۔ لکھنؤ زندہ رہا، آباد رہا۔ بدلتے وقت کے ساتھ لکھنؤ نے نیا چولا ضرور پہن لیا، مگر اپنا مزاج، اپنے اطوار اور اپنی تہذیبی شناخت نہیں بدلی۔ شہر تمدن لکھنؤ پر حضرت مولانا سید ناصر اباقاتی آغا روحی صاحب۔ لکھنؤ ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ ان شہروں کی طرح ایک تاریخ ہے جن شہروں میں دربار رہے ہیں۔ جن شہروں میں دربار رہے ہیں ان شہروں میں چند خصوصیتیں اور اہمیتیں ہمیشہ رہی ہیں۔ بہترین طبیب، بہترین شاعر، بہترین عالم، بہترین معمار،
بہترین ادیب، بہترین صاحبان قلم، بہترین موسیقار اور بہترین فنکار ہر دور میں اس شہر میں پائے گئے۔ لیکن لکھنؤ میں ایک خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ بہت صاف ہے، شفاف ہے، بہت اچھی ہے، لیکن اس کو چھانا نہیں گیا ہے۔ لکھنؤ میں جو تہذیب آئی وہ دکن سے، دہلی سے اور بنگالہ کے اس علاقے سے جہاں کے ناظمین بنگالہ میں نواب سراج الدولہ نے شہرت حاصل کی بہت زیادہ، وہاں کی تہذیبیں لکھنؤ میں آتے آتے چھن کے مخلوط ہوئیں اور ایک نئی تہذیب جس میں کشمیری برہمنوں، کائستوں اور مسلمانوں میں بھی بہت ہی معتدل مزاج کے اہل سنت اور اہل شیعہ حضرات کے امتزاج سے ایک تہذیب خلق ہوئی۔ اودھ کے علاقے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لکھنؤ میں نہ گنگا ہے نہ جمنا ہے، لیکن گنگا جمنی تہذیب پیدا کہیں بھی ہوئی ہو، اردو زبان پیدا ہوئی دکن میں، جوان ہوئی دہلی میں، دلہن بنی لکھنؤ میں۔ اسی طرح کئی تمدن، کئی تہذیبیں، کئی ثقافتیں لکھنؤ میں آ کے نکھری ہیں، پنپی ہیں۔ تو یوں کہا جائے کہ مختلف جو پائے تخت رہے ہیں، جس میں مرکزی پائے تخت دہلی کا رہا ہے، یہ سب ہندوستانی کلچر، ہندوستانی پرمپراؤں، ہندوستانی تہذیبوں کے فیکٹریاں تھیں، لیکن لکھنؤ ان ساری فیکٹریوں کا شو روم بنا، اور یہاں ہر تہذیب، ہر ثقافت اور ہر طریقے زندگی کو گزارنے اور برتنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ آج میں اس بات پر فخر کر سکتا ہوں۔ میں 8 دسمبر سن 1947 میں پیدا ہوا ہوں۔ میں نے بچپن میں جس لکھنؤ کو دیکھا ہے اور لڑکپن میں جس لکھنؤ کے بارے میں سنا ہوا مجھے یاد ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لکھنؤ کا قالین تہ کیے جا چکے تھے، چاندنیاں سمیٹی جا چکی تھیں، دریاں اٹھائی جا چکی تھیں۔ میں نے خالی زمین دیکھی ہے تو اس کے اوپر بھی گندگی نہیں تھی، وہ خالی زمین بھی اتنی صاف شفاف تھی کہ اس کو صاف کرنے یا شفاف کرنے کے لیے کسی جھاڑو کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ہمیں ایک چیز پر فخر ہے، لوگ پورا ہندوستان اس وقت شدت پسندی کی ضد پر کہا جا رہا ہے، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایسے لکھنؤ میں پیدا ہوا ہوں اور ایسے لکھنؤ میں اپنی زندگی کے آخری سال گزارا ہوں جہاں کبھی بھی ہندو مسلم دنگے کے نام کے اوپر آدھے گھنٹے کی کشیدگی بھی نہیں ہوئی ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ہمیں وہ ورثہ ہے جو ہمارے بزرگوں سے ملا ہے۔ میں ایک ایسے لکھنؤ میں رہتا ہوں جس میں بے مروتی میں بھی مروت ہے، جس کے تعصب میں بھی نرماہٹ ہے، جس کی کڑواہٹ میں بھی مٹھاس ہے۔ سن 1857 سے سن 1947 تک یونائٹڈ پروونس اتر پردیش کی صوبائی راجدھانی شہر لکھنؤ برطانوی سامراج کے عروج اور ہندوستانی تحریک آزادی کی عظیم الشان تاریخ کا چشمدید گواہ ہے۔ آج آزاد بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کو دیکھیے تو لگتا ہے جیسے یہاں کئی صدیاں سکھی سہیلیوں کی طرح ایک ساتھ ہنستی بولتی اٹکھیلیاں کر رہی ہیں۔ چار باغ کہنے کو سن 1914 میں انگریز حکومت کا بنایا ہوا ریلوے اسٹیشن ہے، مگر قدیم و جدید طرز کی یہ خوبصورت عمارت لکھنؤ کی قدیم شان و شوقت کی جھلک دکھا رہی ہے۔ ریاستی اسمبلی کا یہ عظیم الشان گنبد برطانوی حکومت کی تاریخ یاد دلانے کے ساتھ آزاد ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی ودھان سبھا کی عوامی جمہوری عظمت بیان کر رہا ہے۔ خوشحال، پرامن اور ترقی یافتہ آج کا لکھنؤ
नए लखनऊ को देखते हुए निगाहें पुराने लखनऊ की पुरपेच गलियों से होती हुई कहाँ आ गईं? सामने खंडर होती हुई हवेली अमीर महल है। अमीर महल की वारिस बेगम साहिबा अपनी खानदानी रिवायात और मिटती हुई तहजीब की आखिरी निशानी। अमीर जहां बेगम हमारा नाम है। हम वाजिद अली शाह की परपोती हैं। अमीर महल की भी परपोती हैं। वाजिद अली शाह की बीवी अमीर महल थी, 16वां महल, और उन्हीं ने उनका निकाहनामा भी हमारे पास है, मौजूद है। और तमाम जायदादें आधा बाराबंकी और लखनऊ में तमाम जायदादें, 10-15 मस्जिदें हैं, तमाम बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, सब कुछ है। लेकिन क्योंकि हम बीमार हैं इसलिए ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए। लड़के हमारे छोटे थे, इसलिए हमारे वहाँ की सारी जागीरों में से सबने कब्ज़ा कर लिया। सोना चांदी, हीरा मोती, सब कुछ हमारे वहाँ के लौंडी ग़ुलाम सब चुरा ले गए। बच्चे भी छोटे थे और देखने वाला भी कोई नहीं था। इस वजह से ऐसा हुआ। एक हिसाब से हम बहुत परेशानी में हैं। अवध के रऊसा और ताल्लुकादारों में महमूदाबाद की तारीख बेहद शानदार है। लखनऊ अहदे नवाबीन में रियासत महमूदाबाद के राजाओं का मस्कन रहा है। ख़ानदाने महमूदाबाद हिंदुस्तान की सियासत, कौमी यकजहती, तहज़ीब व तमद्दुन, तालीम, अदब और समाजी खिदमात में मुमताज़ रहा है। रियासत महमूदाबाद की शानदार हवेली, असलाफ की तस्वीर से मुज़य्यन दरो दीवार, ये बोसीदा कागजात गठरियों में बंद राजगाने महमूदाबाद के माजी की पूरी तारीख समेटे हुए हैं। इस मोहतरम खानवादे की शानदार रिवायत के वारिसो अमीन राजकुमार अमीर नकी खान साहब। मेरा ताल्लुक़ महमूदाबाद के खानवादे से है। मेरे जद्द आला मोहम्मद इब्न अबू बकर से हम लोग डायरेक्ट ताल्लुक़ है। शहाबुद्दीन गोरी के कोर्ट में खलीफा बगदाद के सफ़ीर के तौर पर हम यहाँ पर नुसरतुल्लाह खान तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ़ अदवार में इस खानवादे ने मुख्तलिफ़ कारहाय लगाया किए। जहाँ तक कि अकबर के ज़माने में, शाहजहाँ के ज़माने में जागीरात मिली। फिर मेरे जो परदादा राजा अमीर हसन खां, वो भी बड़े शायर भी थे, आलिम भी थे और अदब से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था। उनके लड़के महाराजा मोहम्मद अली मोहम्मद खां, इनका हिंदुस्तान की सियासत पे बहुत ज़्यादा हाथ रहा और वो ख़ुद भी बहुत बड़े शायर भी थे और इल्म और तालीम के सिलसिले में उन्होंने काफ़ी कारहाय रवाया किए। यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, तो पहले एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में भी इनका हाथ है। महलात के ये मनाजिर लखनऊ की अज़मत पारीना की झलकियां हैं जो वक्त के साथ धुंधलाती जा रही हैं। शहर लखनऊ अरबी, फारसी, संस्कृत और उर्दू ज़बान का मरकज़ रहा है। ये शहर शिया, सुन्नी और मुसलमानों के हर मसलक के दीनो फ़िक़्ह की तालीमात से भी मुनव्वर रहा है। यहाँ के आलमगीर शोहरत के हामिल आलिम, मुज्तहिद और दानिश्वरों ने पूरे बर्र सग़ीर को रोशन किया है। हनफी सुन्नी दीनो शरीयत का आलमी मरकज़ मदरसा फ़िरंगी महल, उलेमाए फ़िरंगी महल 3 सदियों से करोड़ों सुन्नी मुसलमानों की मजहबी रहनुमाई कर रहे हैं।
صوفیائے کرام کی تعلیمات سے پورا بر صغیر روشن ہے۔ خانقاہی مکتب فکر کی عظیم الشان یونیورسٹی دارالعلوم وارثیہ لکھنؤ کی فضاؤں میں تصوف اور روحانیت کی خوشبو بکھیر رہا ہے۔ عہد نوابین کی یادگار جامعہ سلطانی سلطان المدارس شیعہ مسلمانوں کی دینی درسگاہ ہے، جس کے در و دیوار سے آج بھی علم و عمل کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ ساز درسگاہ دینی اور جدید علوم کی بین الاقوامی یونیورسٹی ندوۃ العلماء، جو مسلمانان بر صغیر کا سرمایہ افتخار ہے۔ برطانوی عہد حکومت کے شاندار کالج لا مارٹینیر نے تاریخ ساز ہستیاں پیدا کی ہیں، جنہوں نے ساری دنیا میں ملک کا نام اونچا کیا ہے۔ کنگ جارج میڈیکل کالج، امیر الدولہ اسلامیہ کالج، ممتاز ڈگری کالج، شیعہ کالج، سنی کالج، ارم طبیہ کالج، ارم گرلز کالج، عبدالعلی طبیہ کالج اور لکھنؤ یونیورسٹی لکھنؤ میں چاند سورج کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ ناسخ و آتش کی بستی ہے قدم آہستہ رکھ، مدتوں اردو زباں کا گھر رہا ہے لکھنؤ۔ دکن اور دہلی کے بعد اردو شعر و ادب کا سب سے بڑا مرکز دبستان لکھنؤ، لکھنؤ اسکول، امام بخش ناسخ، حیدر علی آتش، قلندر بخش جرت، غلام حمدانی مصحفی، میر تقی میر، نواب مرزا شوق، میر حسن، دیا شنکر نسیم، امیر مینائی، برج نارائن چکبست، ہادی عزیز لکھنوی، علی نقی صفی لکھنوی۔ ان سدا بہار آوازوں کے آہنگ میں سب سے بلند، سب سے فصیح، سب سے بلیغ آوازیں انیس و دبیر کی ہیں۔ مرثیہ گوئی کی عظمت جن کے نام سے شروع اور انہی پر ختم ہوتی ہے، زبان و بیان اور فصاحت و بلاغت کے آفتاب و ماہتاب۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ شہیدان کربلا کے غم و الم میں ڈوبی ہوئی پرسوز و باوقار آواز شہنشاہ سخن میر ببر علی انیس کی ہے۔ نظروں کے سامنے ہے لافانی اور لاسانی شاعر اہل بیت میر انیس کی ابدی آرام گاہ شاد و آباد شہر لکھنؤ کے قلب میں۔ یہ ویرانہ باعث عبرت اور باعث حیرت ہے کہ صاحب قبر کروڑوں دلوں میں زندہ و تابندہ ہے۔ اور فضاؤں میں گونجتی ہوئی یہ ولولہ انگیز آواز، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قطرے ساتی میں زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یہ ہے مرزا سلامت علی دبیر۔ انیس کے سوا زبان و بیان اور فصاحت و بلاغت میں کوئی مرزا صاحب کا ثانی پیدا نہیں ہوا،
लखनऊ का गुंजान मोहल्ला नखास, कूचा मिर्जा दबीर, यहाँ से गुजरते हुए अहले इल्म दानिश के सर एहतराम से झुक जाते हैं। मिर्जा दबीर की हवेली के ये शकस्ता दरोबाम जैसे अपने मकी की मौजूदगी पर फख्र से सर उठाए खड़े हैं। दबीर अपने जिंदा वारिसों के साथ अपने घर में क़याम पजीर हैं। अनीसो दबीर की मरसिया निगारी की अहमियत और मानवीयत पर ज़ाकिर अहले बैत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब। लखनऊ का जो नाम है वो मरसिए के सबब है, क्योंकि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर जैसी शख्सियतें, उनको जो उर्दू ज़बान को जो आलमी अदब में और इंटरनेशनल अदब में जो जगह मिली है उर्दू ज़बान को, वो इन्हीं मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के ज़रिए से मिली है। इन्हीं के ज़रिए से उर्दू ज़बान जो है वो तमाम दुनिया में पहचानी जाती है और मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। और ज़ाहिर है कि यही है कि इसकी वजह से, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान की एक सिन्फ़ है जिसका नाम है एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री जो है वो यूनानी ज़बान में भी, अंग्रेज़ी ज़बान में भी, दुनिया की तमाम ज़बानों में, यहाँ तक कि फ़ारसी में भी शाहनामा जो है वो एपिक पोइट्री के नाम से मशहूर और मारूफ़ है। उर्दू में ये सिर्फ नहीं थी, लेकिन मरसिए के ज़रिए से ये सिर्फ आई है इस पर, जिसकी वजह से ये उर्दू ज़बान को आलमी शोहरत हासिल हुई है, सिर्फ मरसियों के सबब, वो भी लखनऊ के मरसिए। खुदाई सुखन मीर तकी मीर दिल्ली की बर्बादी के बाद लखनऊ में आबाद हुए। यहीं आगा मीर की ड्योढ़ी में दफन हुए। दिल्ली के मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा भी तो हैं। कल्बे शहर में ये खूबसूरत इमाम बाड़ा मोहम्मद बाकर, फर्शी कब्रों से पटा हुआ ये वसी सहन, यहाँ रफ़ी शान शायर महव ख्वाब है। लखनऊ की करबलाओं इमाम बाड़ों में ऐसे कितने ही सहन हैं जहाँ चलने फिरने वालों को एहसास भी नहीं होता कि कदमों तले तहजीब और ज़बान व अदब की कितनी अजीम तारीख़ सो रही है। बाग मौलवी अनवार, कभी ये हरा भरा बाग रहा होगा, अब लखनऊ शहर की घनी आबादी के दरमियान शहर खामोशा है। यहाँ अजीम रूहानी बुजुर्ग हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब फिरंगी महली के साहबजादे, नामवर आलिम दीन और मुजाहिद आज़ादी मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली आराम फरमा हैं। कब्रों के झुरमुट में अजीम शायर और मुजाहिद आज़ादी मौलाना हसरत मोहानी मौज़ज़ीन लखनऊ के साथ जैसे अपने मुर्शिद ज़ादे मौलाना फिरंगी महली की मजलिस में मौजूद हैं। लखनऊ में भटकती हुई निगाहें मलिहाबाद आ गईं। लखनऊ का टुकड़ा, गयूर पठानों की बस्ती मलिहाबाद, दशहरी आमों की खुशबू से महकता हुआ मलिहाबाद, शायर इनकलाब शब्बीर हसन खां जोश मलिहाबादी का वतन, उनके दादा नवाब फ़कीर मोहम्मद गोया की जागीर और ख़ानदानी मकान, यहाँ जोश का बचपन गुजरा। मौलाना अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी को याद करती ये गली, नामवर नोवेल निगार माइल मलिहाबादी मरहूम का घर, उनके साहबजादे अदीब, सहाफ़ी और दानिश्वर इस्मत मलिहाबादी। हमारे बचपन के ज़माने में मलिहाबाद में अदबी ज़रख़ेज़ी बहुत ज़्यादा थी। आज के ज़माने में जब उसका तसव्वुर करते हैं तो अफसोस भी होता है और सदमा भी होता है, इसलिए कि वो तमाम नामवर शख्सियात जिनके ताल्लुक़ से मलिहाबाद का तारुफ़ कराया जाता था, यानी जोश मलिहाबादी, जनाब माइल मलिहाबादी,
जाफ़र मलिहाबादी और न जाने छोटे बड़े कितने शायर और अदीब उस ज़माने में हयात थे। और जब मलिहाबाद में अदबी महफ़िलें सजती थीं या कभी जोश साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाते थे और हम सब लोग वहाँ जमा होते थे और जोश साहब अपना कलाम सुनाते थे, तो एक ऐसी फ़ज़ा तारी हो जाती थी जैसी कि उस ज़माने में होती है जब यहाँ आम के बागों में बौर आता है, कोयलें बोलती हैं, पपीहे पीहू पीहू की ताने लगाते हैं, मोर नाचते हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। आइए लखनऊ के एक और टुकड़े काकोरी चलते हैं। अवध का मशहूर कस्बा काकोरी सूफिया, रऊसा, उलेमा, उदेवा और शुरा का मस्कन रह चुका है। अहद रफ्ता के आसार काकोरी शरीफ के तकिया काज़मिया में हज़रत शाह काजिम कलंदर और हज़रत शाह अली अनवर कलंदर की नूरानी दरगाहें और फिजाओं में गूंजती नात शरीफ की रूह परवर आवाज। समत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्फ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। ये आलीशान हवेली मोहसिन काकोरवी का घर है। लायक औलादों ने आज भी सजा बनाकर रखा है। अवध का हर कस्बा, हर इलाका लखनवी तहजीब का आईना है जो वक्त के साथ धुंधला होता जा रहा है। जब तक उर्दू जबान जिंदा है, लखनऊ के हिंदू मुस्लिम शायरों, अदीबों, दानिश्वरों और अपनी ज़बान और तहजीब से मोहब्बत करने वालों को याद किया जाता रहेगा। लखनऊ खुद पर इसलिए भी नाज करता रहेगा कि ये शहर उर्दू के बहुत बड़े मोहसिन, आलिम, सहाफ़ी और पब्लिशर मुंशी नवल किशोर की सरगर्मियों का मरकज़ रह चुका है, जिन्होंने उर्दू तारीख़ में पहली बार किताबों की तबाहत व इशाअत के ऐसे चराग रोशन किए जिनकी रोशनी लाजवाल है। मुंशी नवल किशोर ने 19वीं सदी में अवध अखबार जारी किया था। ये उर्दू सहाफ़त की आलमगीर तारीख़ का पहला सबसे बड़ा अखबार था। नामवर फिल्मसाज, हिदायतकार और दानिश्वर जनाब मुजफ्फर अली। लखनऊ को ज़ाहिर है इतनी करीब से देखा है कि कब बाज़ वक्त उससे रूहानी खुशी भी महसूस होती है और बाज़ वक्त उससे तकलीफ़ भी होती है। दोनों चीज़ें जो हैं वो लखनऊ को लेके साथ साथ चलती हैं हमारी ज़िंदगी में। और ज़ाहिर जो तकलीफ़ होती है वही मुझे लखनऊ की तरफ खींचती है और लखनऊ को संवारने, सजाने और बेहतर बनाने की एक काविश पैदा करती है। तो लखनऊ में जो ख़ास बात आप सब जानते हैं कि वो वहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब है। और वो तहज़ीब सिर्फ़ फ़ज़ा में नहीं है, वो मतलब इमारतों में भी है, रक़्स व मौसीक़ी में भी है, शायरी में भी है। और यही एक इसकी जो अलामत है, यही जो उसके सिफ़ात हैं, उसी से ये लखनऊ ज़िंदा रहेगा। जो उसका अदब है लखनऊ का, वही लखनऊ को ज़िंदा रह सकता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे होली, दिवाली, मुहर्रम, इनको लेकर आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि हम बयान भी नहीं कर सकते। जैसे बहुत से पुराने, और ख़ास लखनऊ को आप लखनऊ मत समझिए, लखनऊ एक बहुत बड़ा ख़ित्ता है, अवध जिसे कहते हैं। और इसकी खुशबू आपको लखनऊ से फैलती हुई पूरी चारों तरफ जाती नज़र आती, बल्कि पूरे हिंदुस्तान पे वो खुशबू तारी है। अब बहुत से हमारे वालिद क़िस्से सुनाया करते थे कि किस सूरत से उनके वालिद के जो दोस्त थे, बल्कि उनके दादा के जो दोस्त थे, हिंदू राजा थे बहुत से, जो मुहर्रम में 10 दिन ज़मीन पे सोते थे। तो इस तरीके की वहाँ पर रिवायतें हैं लखनऊ में जो आज भी ज़िंदा हैं। दबिस्तानी लखनऊ
آج بھی جب ماحول اور فضا پوری طرح بدل چکی ہے، اردو شعر و ادب کی روشنی سے منور ہے۔ دنیائے اردو کے نامور نقاد، ادیب اور شاعر پروفیسر شارف رودولوی فرما رہے ہیں، لکھنؤ کا موجودہ منظرنامہ اگر ہم ماضی سے اس کا مقابلہ کریں تو اس جیسا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں نا امید کرنے والا بھی نہیں ہے۔ لکھنؤ اپنی تہذیب، اپنے ادب، اپنے کلچر، اپنی زبان کے لیے ہمیشہ ہی سر فہرست رہا ہے، اور یہاں کے لوگوں نے ہر موقع پر اور ہر صنف سخن میں، خواہ وہ نثر ہو خواہ وہ نظم ہو، اپنی توازمائی کی ہے اور زبان کو اپنی تحریر سے فروغ دیا ہے۔ ہم کوئی عہد لیں، جب دلی تاراج ہونے لگی تو وہاں کے سارے اہل قلم اور سارے نامور لکھنؤ آئے، چاہے وہ سودا ہوں، چاہے وہ میر ہوں، چاہے مصفی ہوں، سارے لوگ ہی یہاں وہاں سے آئے، اور اس کے بعد یہاں ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی۔ آج نہ مرثیہ گویوں میں وہ مرثیہ گو ہیں، نہ قلمکاروں میں وہ قلمکار ہیں جنہوں نے فسانہ آزاد لکھا تھا، لیکن وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سفر کو آگے بڑھایا ہے۔ شام اودھ رقص و موسیقی کی رنگینیوں سے عبارت ہے۔ طبلے کی گمک، سارنگی اور ہارمونیم کی تانے، ستار کی جھنکار اور گھنگروؤں کی چھنا چھن، رقاصوں کی من موہنی ادائیں آنکھوں کو سرور، دلوں کو راحت اور ذہنوں کو کیف و مستی سے شرابور کر دیتی ہیں۔ زمانہ قدیم سے لکھنؤ کے مندروں کا مقدس رقص، رامائن کی کتھا سے وابستہ نرتیہ کلا، کتھک، پیروں کی جنبش، بدن کی تھرکن، آنکھوں، ہاتھوں اور چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے پوری کہانی بیان کر دینے کا فنکارانہ اظہار کتھک ہے۔ ہندوستان کے بہت سے فنون لطیفہ کی طرح کتھک ناچ نے بھی مسلم فرما رواؤں کے دل و نگاہ میں جگہ بنائی۔ نواب واجد علی شاہ نے تو اس فن کو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی خوبصورت علامت بنا دیا۔ کتھک کا لکھنؤ گھرانہ ساری دنیا میں مقبول ہو گیا۔ لکھنؤ آج بھی اس فن کا گہوارہ ہے۔ رقص و موسیقی کی مشہور تربیت گاہ بھات کھنڈے ڈیمڈ یونیورسٹی لکھنؤ میں کتھک کی استاد نامور رقاصہ ڈاکٹر کمکم دھر بتا رہی ہیں، لکھنؤ میں واجد علی شاہ کے شاسن میں کتھک کو بہت آشرے ملا، اور لکھنؤ گھرانے کے جو بڑے آچاریہ ہوتے تھے وہ ان کے گرو نیوکت کیے گئے۔ ہمارے گرو جی کے بھی دادا گرو جو ٹھاکر پرساد جی تھے، اس گھرانے میں اگر کسی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے تو وہ ہے کالکا بندہ دین مہاراج کا۔ انہوں نے اس کو اس کے انگ پہ کام کیا، اس کے بھاؤ پہ، ابھینے پہ، اس کو ایک بہت بڑی دشا دی۔ انہوں نے کہتے ہیں 1500 ٹھمریوں کی رچنائیں کی انہوں نے، تو وہ ایک آگے بڑھتا رہ گیا۔ اس کے بعد ان کے 3 یشسوی پتر ہوئے، اچھن مہاراج جی، لچھو مہاراج جی جو میرے گرو تھے، اور شمبھو مہاراج جی۔ اچھن مہاراج جی کے بیٹے برجو مہاراج جی تو اپنے آپ میں کتھک کا ایک مطلب دیوتا ہی مانتے ہیں ان کو ہم لوگ تو، اور اس کے بعد جو میرے گرو جی تھے ان کے ہم ہی لوگ بچے ہیں، ہم لوگ ان کی پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہیں، اور شمبھو مہاراج کے بھی بچے ہیں وہ ان کی پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جو لکھنؤ میں جو کتھک ہے اس میں جو خاص باتیں ہیں اگر آپ پوچھیں ان سے، تو جیسے اس پوری اودھ کی سنسکرتی میں ایک نزاکت ہے، ایک نفاست ہے، ایک ادب اور آداب ہے، بول چال کے لہجے میں، یہاں کی عطر میں، یہاں کی چکن کاری اور زردوزی میں جو ایک نفاست ہے، وہی کتھک یہاں کی جو لکھنؤ گھرانے کے کتھک میں ہے وہی بات یہاں بھی ہے۔ لکھنؤ گھرانے میں ایک خوبصورتی ہے، ایک نزاکت ہے، یہاں کی گتیں، یہاں کی چالیں، چلنا سمپل جو چالیں چلتی ہیں اس میں ایک بات ہے۔ اس طرح سے اگر آپ بہت شارٹ میں مجھ سے پوچھیں گے تو لکھنؤ گھرانے کی یہی خاص باتیں ہیں۔ آج کی مشینی دنیا کے گوشے گوشے میں عظیم گلوکارہ
बेगम अख्तर की खनकती हुई रूह परवर आवाज समातों में रस घोल रही है। बेगम अख्तर फैजाबाद में पैदा हुई, लखनऊ की आगोश में परवरिश पाई। अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से फिल्मी दुनिया में अदाकारी के जौहर दिखाए, सारी दुनिया को अपने नगमों से सरशार किया। बेगम अख्तर इस दुनिया में नहीं हैं, मगर अपनी जादू भरी आवाज में जिंदा हैं। फने मौसीकी को लखनऊ की सबसे बड़ी देन हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी के सरताज मौसीकार आज़म नौशाद पर लखनऊ की सरजमीन फख्र करती है, और नौशाद अपने प्यारे शहर लखनऊ पर नाज करते हैं। ये लखनऊ की सरजमीन, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। लखनऊ लखनऊ ये लखनऊ, लखनऊ लखनऊ ये लखनऊ।